بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیً اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو رزق کی چابی اور کی کہلاتی ہے ان پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن عمل سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور روزی بآسانی ملتی ہے، ان چیزوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے، نماز کا اہتمام کرنے سے رزق جس تالے میں بند ہوتا ہے، نماز ایک ایسی چابی ہے جس کے ذریعے سے رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی 132 نمبر آیت میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے۔ جب آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم سے ایک وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ میں سچے ہیں اور وعدہ نبھانا جانتے ہیں۔ اگر گھر کے سب لوگ اہتمام کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے دروازے اور رزق کے تالے بآسانی کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم عہد کریں آج سے کہ ہم خود بھی نماز کا اہتمام کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کروائیں گے۔ انشاءاللہ اس سے بآسانی رزق ہم کو حاصل ہوگا۔ یہ رزق کی ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی سب سے بہترین چابی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے جس سے رزق کے دروازے آسانی کے ساتھ کھلتے ہیں، کثرت استغفار۔ جب ہم استغفار کی کثرت کریں گے، جب ہم زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے بہت آسان فرما کر ہمارے لیے کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نوح کی 12 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اب اس میں جب ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم استغفار کی کثرت کریں گے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے تو اس میں کئی وعدے ہیں۔ نمبر 1 وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ مال اور اولاد سے ترقی ملے گی۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ وہ باغات آپ کو عطا کریں گے، اور چوتھا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو نہر بھی جاری کر دے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہماری زندگی کی جو ضروریات ہیں، جن چیزوں کو ہم اپنے اندر ہر وقت چاہتے ہیں، وہ چیزیں اس سے حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ دوسری چابی ہے۔ تیسری چابی جو رزق کے تالا کھولنے کے لیے ہے
وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بآسانی رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں یہ ارشاد فرمایا، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دیتا ہے، اور وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ جب ہم غور کریں گے اس آیت کریمہ میں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ اور چیز ہم کو دے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہے، وہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، ان کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی احادیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5352 میں یہ بات موجود ہے کہ تم خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا۔ جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی خرچ کریں گے۔ ایسی ہی چوتھی چابی دین کے خاطر ہجرت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی 100 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ اب اس سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اس کی زمین سے گنجائشیں نکل آتی ہیں۔ یہ بھی ایک رزق کی چابی ہے۔ پانچویں چابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں عطا فرمائی ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اگر ان گاؤں والوں نے، ان بستی والوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اگر وہ تقوی اختیار کرتے، ایمان لانے کے بعد ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ پانچویں چابی۔ ایسے ہی چھٹی چابی جو رزق کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کثرت عبادت، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت یہ رزق کے دروازے اور رزق کی تالے ہمارے لیے کھول دیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2466 میں موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، رزق بڑھا دوں گا، رزق کی کثرت کر دوں گا۔ ایسے ہی نمبر 7 میں آتا ہے کثرت حج و عمرہ۔ جس کے پاس گنجائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ حج عمرہ کی کثرت کرے۔ حج عمرہ کی کثرت کریں گے تو رزق کے دروازے یوں ہی ہمارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ 8ویں چیز اور 8ویں چابی رزق کی صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی 5985 نمبر حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو تو وہ شخص صلہ رحمی کرے۔ آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، ہم اپنے بہنوں سے بات نہیں کرتے، ہمارے بھائیوں سے جھگڑا ہے، باپ کا بیٹے سے نہیں بنتی، بیٹے کا باپ سے سلام و کلام نہیں ہے۔ یہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ حالات ہیں، دوسروں کے ساتھ تو جانے دیجیے۔ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ صلہ رحمی سے بہت دور ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے
ہمارے ساتھ رزق کی تنگی دور ہو جائے، یہ بہترین کی ہے۔ ایسے ہی مسند احمد کی 8855 نمبر حدیث میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہو، لمبی کرنا چاہتا ہو، آج لوگوں کی ایک بہت بڑی خواہش رہتی ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو جائے، تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو جائے اور ایسے ہی وہ اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہو، اپنے رزق میں تنگی نہیں چاہتا ہو، تو وہ شخص کو چاہیے کہ وسیلہ رحمی کرے۔ نمبر 9، 9ویں چابی، کمزوروں سے حسن سلوک۔ جو لوگ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کسی بھی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہیں، جو لوگ اپنے اعضاء و جوارح کے اعتبار سے کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کیجیے۔ اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ تبارک تعالی، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو جو رزق دیا جا رہا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے ہی دیا جا رہا ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے ہی ہم تک رزق پہنچ رہا ہے۔ تو ہم تک رزق پہنچنے کا ذریعہ وہی کمزور لوگ ہیں، اور ہم انہی کو دھتکار دیتے ہیں، ہم انہی کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہیں کرتے۔ نمبر 10، اللہ پر توکل۔ یہ 10ویں چابی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طلاق کی 3 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جب اللہ ہی کافی ہے تو پھر رزق کی تنگی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق کے لیے، رزق عطا کرنے کے لیے یہ راستے بتائے ہیں۔ ہمیں توکل کرنا پڑے گا، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا پڑے گا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی 11ویں چابی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نعمتوں میں، ہمارے رزق میں زیادتی کرے گا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو شکر کی توفیق مل جائے اس کا رزق کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دیں گے۔ نمبر 12، 12ویں نمبر کی چابی، سلام کرنا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 8494 میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ہیں جن کی ضمانت اللہ نے لے لی ہے، اور ان میں سے ایک گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں سلام کرے۔ باہر خوب ہم مستی موج ہنسی مذاق کر کے آتے ہیں، لیکن جب گھر میں جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کے بعد ہماری ہنسی مذاق تو بہت دور کی بات ہے، ہم وہاں جانے کے بعد سلام کرنا، مسکرانا، ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، جبکہ یہ ایک چابی ہے رزق کی، پھر ہم رزق کی تنگی کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی 13 نمبر کی چابی، والدین کی فرما برداری کرنا۔ والدین کی فرما برداری کرنا، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جن سے رزق زیادہ ہوتا ہے، ان میں سے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی فرما برداری۔ والدین کی جو شخص فرما برداری کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کی بات مانے گا، ان کے حکموں کی تعمیل کرے گا، ان کے مطابق چلے گا، ہاں وہ کام جس میں دین کے علاوہ کام بتائے اس میں آپ نہیں مان سکتے، لیکن دین کے علاوہ ان کے ساتھ ہم فرما برداری نہیں کرتے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں صاحب ہمیں بہت اچھی تنخواہ ملے، ہماری رزق بالکل فراوانی کے ساتھ ہمیں حاصل ہو، ہمارے والدین ہمارے گھروں میں ناراض رہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ آپ کے والدین کا راضی ہونا۔ ایسے ہی 14 نمبر کی چابی ہے باوضو رہنا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا
بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت پر مداومت کرنے کو کہا کہ اگر طہارت، پاکی اور باوضو ہمیشہ رہو گے تو پھر تمہارے رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ ایسی 15ویں چیز ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے پیر جلنے لگیں، تقریباً 9 بجے 10 بجے، جو مین بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، جو کام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت پڑھ لے تو تمہارے رزق کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے تمہارے رزق کو ہم وسعت پیدا کر دیں گے، اس کو ہم بڑھا دیں گے۔ اب اس کا حاصل کیا؟ اگر گھر سے مرد رزق حاصل کرنے کے لیے نکل گیا ہے تو گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز کے وقت بیٹھ جائے کہ اللہ میرے گھر سے مرد حضرات تو رزق کے حاصل کرنے کے لیے نکل گئے ہیں، اے اللہ تو اس کی مدد فرما، اس کی رزق میں برکت عطا فرما۔ اور یہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس سے رزق میں تنگی نہیں ہوگی، رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ ایسے ہی سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، ہر رات میں جو شخص سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ یہ 16 نمبر کی چابی ہے۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت گھروں میں ہمیں بالکل جاری کر دے، بچوں کو، عورتوں کو، خود بھی سورہ واقعہ کی تلاوت مستقل ہونی چاہیے، انشاءاللہ رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، کوئی ضرورت ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی خواہش ہے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں، میں کچھ آپ کو رقم دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس ساری بچیاں ہیں، آپ چلے جا رہے ہیں تو ان بچوں کی وراثت کے لیے کیا ہوگا، تو ان کے لیے کچھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اس کے یہاں رزق کی تنگی پیدا نہیں ہوگی، اور میں نے اپنے بچیوں کو یہ بالکل پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اور وہ پڑھتی ہیں، اس پر عمل بھی کرتی ہیں، اس لیے ان کو رزق سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، ان 16 پر ہم جب عمل کریں گے تو ہمارے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اور رزق کی یہ چابی ہے، چابی سے تالا کھلتا ہے۔ جس طرح سے ہم باہر سے یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب چابی ہوتی ہے تو اس سے تالا کھل جاتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالی جو رزق کے بند ہیں وہ رزق کا دروازہ کھل جائے گا، وہ تالا کھلے گا تو پھر رزق ہم تک آئے گا، آسانی کے ساتھ آئے گا، ہم زیادہ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ان چیزوں پر عمل کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم عمل کریں گے اور ان چیزوں پر عمل کر کے اپنے گھروں میں فراوانی پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔